درود پڑھیے. بلند تر صلوات. ہمارے دیگر بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما درود پڑھیے. بلندتر صلوات. اگرچہ آپ کی تعداد کم ہے لیکن آپ اس سے گھبرائیے نہیں. 7 محرم کا دن ہے اور عبادت سمجھتے ہوئے مل کے بلندتر صلوات. اکرام جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ کربلا قرآن مجید کی آیات کے آئینے میں اتنی پرانی الہی آیات کربلا کو کیسے پیش کر رہی ہے. کل جو میں نے آپ کی خدمت درج کیا کہ خدا متعال نے جو تکالیف اور جو مشکلات اور مصیبت کا فلسفہ بیان فرمایا ہے اس کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کیا. خالق کائنات فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم تمہارا امتحان لیں گے اور امتحان تکالیفوں کے ذریعے ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میووں میں کمی ہوگی، جانوں میں کمی کے ذریعے، مال میں کمی کے ذریعے اور خوف کے ذریعے. ان تمام چیزوں کو مشکلات سے تعبیر کیا ہے ہم تمہارا امتحان لیں گے. اس کی وجہ یہ کہ جتنا انسان مشکلات کے اندر رشد کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اتنا وہ نعمتوں میں آگے بڑھتا نہیں ہے. جتنا خدا انسان کو تنگی اور مشکلوں میں یاد آتا ہے، بیماریوں میں یاد آتا ہے، تکلیفوں میں یاد آتا ہے، ویسا خدا انسان کو نعمتوں میں یاد نہیں آتا ہے. ساری زندگی آپ کے دانت ٹھیک رہیں کبھی بھی خدا کا شکر ادا نہیں کریں گے. ایک رات درد ہو جائے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے تو اسی وقت شکر ادا کریں. وہ جو 50 سال ٹھیک رہے اس پہ شکر نہیں ہوگا، لیکن رات میں جو ٹھیک ہو جائے اس پہ شکر ادا کریں. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے غموں کو بے ہدف نہیں بنایا. ہم زیادہ نعمتوں کے پرستار ہیں، نعمتیں تلاش کرتے ہیں اور آسائشوں کے طلبگار ہیں. ہماری دعاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کبھی بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہوتی. ہم تو ہمیشہ مشکل سے بچنے کی بات کرتے ہیں، تکلیفوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اولیاء خدا اور اولیاء خدا کے جو فالوورز ہیں ان کو اگر آپ دیکھیے، میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں کچھ کی چاہتیں اور دعائیں عرض کروں گا کہ جو خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے ہیں وہ کیا طلب کر رہے ہیں؟ مشکلات کو طلب کر رہے ہیں، وہ زحمتوں کو طلب کر رہے ہیں. ایک مشکل تو وہ ہے جو انسان کو رشد کرنے کے لیے ہے، لیکن ایک جو زحمت کبھی انسان کو اٹھانا پڑتی ہے وہ لوگوں کی جو ہے نا بے شعوری کی وجہ سے ہے. یہ بھی ایک تنگی اور مشکل کے لیے امیر المومنین کے لیے ایک بہت بڑی آپ کہیے مشکل یا جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ کہ جو آپ کا لشکر تھا وہ شعور نہیں رکھتا تھا، آپ کی بات کو سمجھتا نہیں تھا. یہ بات ان کے لیے بہت ہی
گراں گزرتی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور آپ کے جو پیغمبر اسلام کے بعد 25 سال گزرے ہیں وہ رنج و علم میں گزرے ہیں، تکلیف میں گزرے ہیں، اور حضرت علی نے خود جو نہج البلاغہ میں اس کا بیان فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں صبر تو وہ فی العین قضا وہ فی العین قضا وہ فی الحلق شجاع، میں نے صبر کیا اور عالم صبر کا یہ تھا کہ میری آنکھ میں کانٹا تھا اور میرے گلے میں ہڈی تھی، یعنی کتنی مشکل درپیش تھی۔ اگر آپ اندازہ لگائیے کبھی مچھلی کھائیں اور کانٹا تھوڑی دیر کے لیے پھنس جائے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ 25 سال جس کی زندگی ایسے گزری ہو کہ حلق میں کانٹا ہو اور گلے میں ہڈی ہو، یعنی ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پہ تکلیف ہو، اور آپ کبھی فرماتے کہ وہ امام کیا کر سکتا ہے جس کا کوئی ناصر ہی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے معجزوں سے یہ کام نہیں کرا۔ یہ جو کام ہے خداوند متعال نے افراد کے ہاتھوں میں ہے، اقوام کی تقدیر جو کچھ بھی ہے افراد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر افراد پست ہوں گے تو بھلے نبی نوح پہ حضرت نوح بھی ہوں گے تو قوم کبھی آگے بڑھ نہیں سکے گی، معاشرہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر جو ہے وہ افراد بلند ہمت ہوئے اور با ارادہ ہوئے اور بلند شعور والے ہوئے تو نبی کا کوئی نمائندہ بھی ہو یا آئمہ کا کوئی غلام بھی ہو وہ بھی بات کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ مرد مجاہد امام خمینی رحمۃ اللہ کہ اگرچہ وہ خداوند متعال نے ان کو ولی نہیں بنایا، وہ ان آئمہ طاہرین میں یا معصومین میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، وہ تو انبیاء کے اور آئمہ کے غلاموں میں سے ایک ہے، لیکن اگر افراد کے ہاتھوں میں اقوام افراد ساتھ دے دیں تو اس وقت بھی انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر افراد گھروں میں بیٹھ جائیں اور آئمہ جو ہے وہ نصرت کے منتظر رہیں تو کچھ بات بنتی نہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جو امیر المومنین کو یہ درد ہے، وہ جو فرماتے ہیں صبر کو وفی الحلق شجاع وفی العین قضا، کہ میری آنکھ میں کانٹا اور میرے حلق میں ہڈی، یہ درد کس چیز کا ہے؟ یعنی اتنا شدید جو درد ہے وہ درد کس چیز کا ہے؟ مومنین اکرام ایک جو ہے نا ان چیزوں کی شناخت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہمیں عشق اہل بیت ہے اور عشق محمد و آل محمد ہے تو ضروری ہے کہ دیکھیں کہ ان کو درد کس چیز کا ہے۔ اگر آپ کو ایک تکلیف ہو جاتی ہے تو فوراً پوچھتے ہو بھائی یہ درد کس چیز کا ہے، کوئی آپ سے کہے جی پیناڈول کھا لیں، یعنی بات یہ نہیں ہے، مسئلہ درد کو ختم کرنے کا نہیں ہے، وہ دیکھنا چاہیے درد بولو ہے کون سا ہے۔ تو جس امام کو ایسا درد محسوس ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں یہ درد کس چیز کا ہے۔ کیا یہ درد اقتدار کا ہے؟ اقتدار کا نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے اقتدار کو ایسے سمجھتے ہیں، دنیا کو ایسے سمجھتے ہیں، اور دنیا کے جو اندر چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے بکری کے ناک میں آنے والا جو ہے وہ اس کی ناک بینی آپ کہہ لیجیے، اس کی روزی آپ کہیے، کہ یہ اتنا حقیر اتنا اسے کم سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو اقتدار ہے وہ رد نہیں ہو سکتا حضرت علی کا، حتیٰ یہ کہ حضرت علی جو اقتدار اور حکومت ہے اس کو اپنی جوتی سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ سید غفار کی جگہ پہ تھے اور عبداللہ ابن عباس آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ اپنی جوتی کو ڈاکہ لگا رہے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، کئی بر اعظموں پہ حکومت ہے، لیکن عاجزی اور انکساری اتنی ہے کہ جوتی کو پکڑ کے خود اسی پہ ٹاکہ لگا رہے ہیں۔ اور پوچھا عبداللہ ماں قیمت و حاضر نال، اس جوتی کی قیمت بولو کتنی ہے؟ یہ جو جوتی میرے ہاتھ میں ہے ان کو ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے ایک مطلب سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا اس جوتی کی قیمت کتنی ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ یا علی اگر آپ مناسب سمجھے تو رہ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آپ پھینک دیتے ہیں کوئی بھی اٹھائے گا نہیں، اس
کی قیمت جو ہے وہ آپ نہیں پوچھی. تو آپ نے فرمایا نہیں ماں قیمت و حاضر نہ. عبداللہ نے کہا جب قیمت پوچھی ہے تو فقلت تو میں نے یہ بات عرض کی لا قیمت اللہ، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں ہے. اگر آپ پھینک دیں گے کوئی بھی پکڑے گا، بولو نہیں، کوئی بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اب حضرت علی نے ایک بات سمجھا. اب کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا فقال واللہ، فرمایا خدا کی قسم، یہی مذاق نہیں ہو رہی، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمَرَاتِكُمْ، اگر ایک طرف حکومت ہو اور ایک طرف یہ جوتی تو مجھے یہ جوتی زیادہ اچھی لگے گی. ایک طرف حکومت، یعنی حکومت کی ویلیو کتنی ہے، یعنی علی کا جو درد و رنج اور غم ہے وہ بولو اقتدار حکومت نہیں ہے. ہاں حکومت چاہیے امیر المومنین کو، آپ کا حق ہے، لیکن کب چاہیے اس پہ توجہ رہے. فرمایا واللہ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرَتِكُمْ إِلَّا، ہاں مگر ایک جگہ پہ یہ حکومت جو ہے وہ قابل عزت اور قابل احترام اور بولو قابل توجہ ہو سکتی ہے. ایک جگہ پہ ایک مقام ایسا ہے کہ پھر میں جوتی چھوڑ دوں گا اور حکومت کو لوں گا. کب؟ إِلَّا أَنْ أُقِيمُ حَقًّا، جب میں کسی کا حق جو ہے اس کو دلوا سکوں، یعنی حق کوئی چیز جو ہے نا اس کو اگر میں قائم کر سکوں، اور دفع الباطل، یا کسی منکر کو یا کسی باطل کو میں کیا کروں، بولو دور کر سکوں. اگر میں دور کر سکوں تو اس کے لیے کیا پھر حکومت جو ہے نا مجھے چاہیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اگر شعور نہیں ہوگا، فہم نہیں ہوگا، تو انسان بات کو سمجھ بولو نہیں سکتا. ایک شکوہ جو امیر المومنین کو ہے، وہ امیر المومنین کو یہ شکوہ یہی ہے کہ یہ لوگ میرے درد کو سمجھے نہیں. اگرچہ میری ایک عمر گزری ہے درد میں، لیکن میرے درد کو یہ لوگ سمجھے نہیں ہے. اور اگر ہم عاشق کے امیر المومنین کا دعویٰ کریں اور اپنے آپ کو عاشق کہیں اور اس درد کو نہ سمجھے، بات بنے گی، بولو نہیں، بات نہیں بنے گی. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس درد کو سمجھیں. اور جو شکوہ قرآن مجید نے کیا وہی شکوہ امیر المومنین کا ہے. فرمایا قرآن مجید کہتا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خداوند متعال نے فرمایا کہ ان میں ایک بات کی کمی ہے، وہ یہ کہ شعور یہ نہیں رکھتے. یہ کیوں مشکل پیش آئی؟ کیوں لوگ معاویہ کے پاس چلے گئے اور امیر المومنین کو چھوڑ دیا؟ بولو کیوں لوگ کوفے میں رہ گئے اور کیوں لوگ کربلا بولو نہیں گئے؟ کیوں لوگوں نے دنیا کو ترجیح دی اور کیوں لوگوں نے آخرت کو ترجیح بولو نہیں دی؟ سوال تو اٹھتا ہے نا، سوال تو ہے نا. قرآن مجید جو ہے نا واضح طور پہ بتاتا ہے کہ ایک بات میں ایک، جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک بات میں بات ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، بولو وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ان میں ایک بات کی کمی ہے. وہ نقطہ کون سا ہے جس میں نقطے وچ گل مکدی ہے؟ وہ کون سا نقطہ ہے؟ فرمایا ان میں شعور نہیں ہے. شعور کسے کہتے ہیں؟ یہ بال جو ہوتے ہیں بال، ان کو کہتے ہیں شاہ. کیا کہتے ہیں بولو؟ شاہ. شاہ یعنی کہ بال. شعور بال سے باریک تر بات، یعنی ایسی بات بولو جو بال سے بھی باریک ہو. بال سے بھی جو زیادہ باریک بات ہو اس کو کہتے ہیں یہ شعور والی بات ہے. اور بال کو کہتے ہیں شاہ. کچھ باتیں ہوتی ہیں موٹی موٹی، لسی کے گلاس کی، مکھن کے پیڑے کی، ہر ایک کو سمجھ بولو آ جاتی ہے. بھینس کی باتیں، ٹھیک ہے، ڈالر کی باتیں، یہ بات کون سی ہے؟ یہ وہ موٹی بات ہے کہ جس بندے کا دنیا میں جانے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے اسے بھی ڈالر کی بات سمجھ آتی ہے. یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک صاحب جن کا جو ہے نا وہ چند دنوں کے بعد جو بستر مرگ پہ تھے اور انہوں نے دنیا سے چلے جانا تھا، تو میں ان کی خبر لینے کے لیے گیا. اب یہ کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوا بیماری اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے اور اپنی انتہا پہ ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد جواب یعنی چلے جاتا. وہ بولا بھی ان سے جاتا نہیں اور بالکل بدن پہ ہلتا نہیں ہے. اور ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کی کوئی خواہش ہو تو بننا ہو تو بات بتائیے. جو موٹی بات کہا جی میری اگر صحت مل گئی تو میں نے یورپ کا ویزا لگوا لیا. مجھے اگر صحت مل جاتی ہے تو امریکہ کا ویزا لگوا کے ادھر چل جائے. یعنی آپ اندازہ کہ موٹی بات ہے، ایک بندہ بستر مرگ پہ بھی لیٹا ہو اسے بھی سمجھے بولو آ جاتی ہے. یہ ڈالروں کی بات، روپے کی بات، دنیا کی بات کس کو سمجھ میں آ جاتی ہے؟ بولو نا، ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جو دین کی بات ہے، جو آخرت کی بات ہے، جو
جو کربلا کی بات ہے بولو کہ کسی کو سمجھ ہر ایک کو بولو ایرے گہرے کو سمجھ میں یہ نہیں آتی. کیونکہ شعور کسے کہتے ہیں؟ شعور یعنی بال سے زیادہ باریک بال. اگر بال آپ کا گر جائے کسی جگہ پہ تو بولو بال اگر کسی جگہ پہ گر جائے تو آپ کو کتنی نظر تیز ہو کہ بال تلاش کریں. اور گرے بھی کسی جھاڑی میں جا کے اندھیرے میں اگر آپ کا بال گر جاتا ہے اور جس کے بال ہی چند ایک ہو وہ بال تلاش کرے گا تو کیا کرے گا؟ بڑی زحمت کرنی پڑے گی کہ بال ملے اس کو، جا کے بال ملے. تو اس طرح سے یہ جو ہے نا حق بالکل بال کی طرح ایک مرتبہ ظلمتوں کی جھاڑی میں جا کے گم ہو جاتا ہے. جس وقت حق کو باطل کے ساتھ ملایا جاتا ہے، یعنی دودھ کو جیسے پانی میں ملایا جاتا ہے تو پھر دودھ نظر بولو نہیں آتا، پھر پانی کا پانی رہتا ہے، دودھ نظر نہیں آتا. لیکن اگر کوئی واقعہ کسی کے پاس ٹیسٹر موجود ہو، سمجھنے کی کوئی چیز ہو تو وہ اس کو تلاش بولو کر سکتا ہے. اور اگر وہ چیز نہیں ہو تو اس کو پہچان نہیں سکتا ہے. اہل کتاب یعنی حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، دور بڑے ہوں بلند تر سب آپ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جن کی جو عقل ہے وہ ان کے کانوں میں ہوتی ہے، یا جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں نا کہ کسی کی اچھی گاڑی دیکھی کہا کتنا نیک آدمی ہے. بھائی گاڑی کے قیمتی ہونے سے بندے کی نیکی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا گاتے کا بڑا علم آدمی، بڑا باشعور آدمی ہے. لوگ علماء کرام کو بھی ان کی جو ہے نا وہ اشری کی قیمتوں سے پہچانتے ہیں. کتنے مولانا صاحب دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا جی اتنے لیتے ہیں. کیا کوئی پڑھا لکھا بھی بولو نہیں ہے لیکن ریٹ زیادہ بتا دیا. تو وہ ہر چیز کو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی عقل جو ہے ان کے کانوں میں ہوتی ہے اور جن کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، یعنی ظاہر کو دیکھتے ہیں اور فیصلہ بولو کر لیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جب حق کو باطل کے ساتھ مکس کر دیا جاتا ہے تو بس کیونکہ یہ ظاہر سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ حق کی طرف نہیں جا پاتے، باطل کو پہچانتے. اور باطل کو جو دیکھتے ہیں نا اسی پر ایمان لے آتے، یہی حق ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا اپنی نگاہوں کو تیز کرنا چاہیے، اور اگر ہم تیز نہیں کریں گے تو بولو بات آگے بڑھے گی نہیں. جیسے حکیم امت کہتے ہیں، فرماتے ہیں اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تم تو تیز. بولو کیا؟ اے جوئے آپ، اے پانی کی لہروں بڑھو، اے جوئے آپ بڑھ کے ہو دریائے تم تو تیز. ساحل تجھے آتا ہو تو بولو ساحل نہ کر قبول. کیا پیغام آیا؟ یعنی یہ پیغام جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ کربلا والوں سے آیا. یہ حسین ابن علی کا پیغام اقبال نے اپنی زبان میں نقل کیا. کیا نقل کیا؟ کہ جوئے آپ اے پانی کی لہروں بڑھو اور بڑھ کے ہو دریائے تم تو تیز. اور بڑھ کے کیا بن جاؤ؟ آگے بڑھو، دریا بن جاؤ. اور ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، رکنا بولو نہیں ہے. یہ کیا پیغام آیا؟ در حقیقت میں حسین ابن علی جو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں یزید کی بیعت بولو نہیں کروں گا. جب کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کریں گے تو فرمایا یا اخی، اے بھیا، لو لم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوا، بھیا اگر پورے روئے زمین پہ میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہ رہے، ما بایا تو یزید ابن معاویہ، میں کبھی بھی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا. فرمایا پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو میں نے جس دین کے لیے قیام کیا ہے وہ آج ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ کب تک جائے گا؟ بولو قیامت تک جائے گا. فرمایا میں تمہارے لیے اسوہ ہوں، اور اگر وہ جو تمہارا ریپر بنایا گیا وہی اس پہ کر لے تو پھر وہ ساتھی کیا کریں گے؟ فرمایا کیوں؟ فرمایا مثلی، بولو کیا؟ فرمایا مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسا. یعنی امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ میرے جیسا بھی آئے گا اور بولو یزید جیسا بھی آئے گا، یزید جیسا بھی آئے گا اور میرے جیسا بھی آئے گا. فرمایا یہ کربلا ایک دفعہ نہیں، بار بار وفا ہوگی. مثلی لا یبا مثلا، میرے جیسی بھی بیعت بولو نہیں کرے گا. اے جوئے آپ بڑھتے ہو دریائے تم تو تیز. امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ اے کالے کپڑے والو، اے ماتمیوں بڑھو.
اور اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈال دو، یہاں تک کہ تم اس کلام امام حسین کے مصداق بنو جو امام حسین فرماتا ہے مثلی، میرے جیسا، یعنی آگے بڑھنا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، اے مرد مجاہد تو اس جگہ پہ جہاں پہ رکا ہوا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ صنم قضا ہے، یعنی وہ جس جگہ پہ تو رہتا ہے وہ بت پرستی کی جگہ ہے۔ اور میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ کون سی جگہ بولو؟ وہ کوفہ ہے۔ جس جگہ پہ ہم ہیں بولو کون سی جگہ ہے؟ وہ کوفہ ہے، وہ صنم قضا ہے۔ کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، یہ نہیں کہ بت اگر رکھے ہوئے ہیں تو کسی ایک کو چن لو جی یہ میرا یہ بت ہے، نہ بھائیو، اس وقت کتنے ہی بت معاشرے میں موجود ہیں۔ کسی سے پوچھا آپ کے ذوالِ دین کتنے ہیں؟ اس نے کہا 3، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 3۔ تو عالم اسلام کے جو ذوالِ دین ہے وہ 3 ہی ہیں۔ پوچھا کتنے ذوالِ دین ہے؟ کہا 3۔ کہا کون کون سے؟ کہا پہلا ذوالِ دین روٹی، دوسرا کپڑا، اور بولو تیسرا مکان۔ کب یہ ایک دفعہ یہ قوم وہ تھی اتنی بلند و باشعور تھی کہ دنیا میں جیسا کوئی نہیں تھا، نکلے تھے تو کس لیے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو، ایک وقت یہ تھا کہ یہ توحید کے لیے نکلتے تھے، اور اب جب الیکشن ہوتا ہے تو کس لیے نکلتے ہیں؟ ہر وہ مداری جو روٹی کپڑے اور مکان کا نعرہ لگاتا ہے یہ قوم اس کے لیے نکلتی ہے۔ اور خدا شاہد ہے نہ کسی سے روٹی ملی ہے، نہ کپڑا ملا ہے، نہ مکان ملا ہے، تو گئے دونوں جہاں سے باعث تھا، نہ دین ملا نہ بولو دنیا ملی۔ تو کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، یہ نہیں ہے کہ ان جو معاشرے میں کھو جا، نہ، تیرا رول ماڈل حسین ابن علی کی ذات ہے۔ اگر تیرا پیشوا ہے تو حسین ہے۔ اور اگر تمہاری کربلا کی محفلیں کیوں برپا کی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ جو گم شدہ ہیں، جنہیں نہیں پتا کہ ہمارا پیشوا کون ہے اور ہمارا سفر کون ہے، تو انہیں مجلس عذاب برپا کر کے بتایا جاتا ہے کہ تم نے اگر بننا ہے تو حسین ہی بننا ہے۔ اور اگر اپنے کردار کو ڈالنا ہے تو کیسے ڈالنا ہے؟ جیسے کربلا والوں نے ڈالا، تو بھائیو کیسے ڈلے گئے؟ جب ہم سب مل کے اپنے آپ کو حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور سب مل کے کہیں گے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ بھائی جو تھکے ہوئے ہیں وہ رہنے دیں، کیونکہ بعض آپ نے ساتھ مورب سے نعرے لگائے ہیں، جو نہیں تھکے وہ ساتھ چلیں۔ بھائی جس کے دل میں جتنی طاقت ہے وہ اس طرح سے کہیے، یہ در حقیقت میں عہد کرنے کے ایام ہے۔ اگر آپ حسین ابن علی کو اپنے دل و جان سے نہیں پکارو گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی روح میں بھی آواز نہیں آئے گی۔ اس لیے سب میں لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ اے چوہے آپ بڑھتے ہو دریائے تم دو تیز، اور ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول۔ کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمیے محفل نہ کر قبول۔ فرمایا کہ باطل دوئی پسند ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ کیا جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ باطل کو کیا پسند ہے؟ بولو دوئی۔ دوئی کا مطلب کیا ہے؟ دو رستے۔ باطل کو کیا پسند ہے؟ بولو باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے۔ حق کو خدا کو کیا پسند ہے؟ بولو لا شریک، کوئی بھی ساتھ پسند نہیں ہے۔ باطل تو یہی کہتے ہیں نا، اہل مکہ یہی کہتے تھے کہ آپ کبھی ہمارے بت قدے میں آئیے، کبھی ہم مسجد میں آ جائیں گے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد، بولو لا تعبدون، یعنی یہ دوئی نہیں چلے گی۔ یعنی دین میں اگر راہ ہے تو ایک ہے، وہ راہ کون سی ہے؟ نہ مکے والوں کی ہے، نہ مدینے والوں کی ہے، نہ یمن کی ہے، نہ بصرہ کی ہے، اور نہ ہی کوفے کی ہے۔ اگر دین کی صحیح تصویر ہے تو وہ کربلا کا میدان ہے۔ کب باطل دوئی پسند ہے اور حق لا شریک ہے۔ حق کے رستے کتنے؟ بولو ایک رستہ ہے۔ فرمایا کہ شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کرو، یہ نہ کرنا کہ حق اور باطل کو مکس کر لو، اپنے کردار کو خالص رکھنا، اور ایسا نہ ہو کہ تھوڑی خوشبو کوفے کی آئے اور بولو، اور تھوڑا سا باطل کا آئے اور تھوڑا سا حق کا آئے، نہیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید جو علماء یہود کی اور اہل یہود کی خیانت کو عرض کرتا ہے وہ یہی ہے
خداوند متعال فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، یا اگر اس آیت کو ہم اپنا مخاطب نہیں سمجھیں گے، اپنے لیے نہیں سمجھیں گے، تو یہ آیت کیا بن جائے گی ہمارے لیے؟ بولو، لوری بن جائے گی۔ یعنی وہی دریا جو اللہ نے بنایا ہے انسان کے تیرنے کے لیے، اگر انسان اسے صحیح استعمال نہ کرے تو کیا بن جاتا ہے؟ بولو، وہ ڈوبنے کا سامان بن جاتا ہے۔ یہی قرآن مجید اگر اسے صحیح نہ ہم سمجھے تو ایک لوری بن جاتی ہے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، دیکھو تم یہ کام کیوں کرتے ہو، حق اور باطل کو ملاتے کیوں؟ یعنی اہل کتاب کا کی یہ خیانت یہ تھی کہ حق اور باطل کو بولو ملا دیتے تھے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ علی اور معاویہ بھائی بھائی کرتے تھے، ایک حق کا مصداق اور ایک باطل کا مصداق، ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یعنی کہ یہی لوگ اہل خیانت کرتے ہیں، حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں، سچ اور بولو جھوٹ کو ملا دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ فرمایا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، فرمایا خدا نے فرمایا کیسی خیانت کرتے ہو، حق کو تم جانتے ہو، وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور تمہیں اس کا پتہ بھی ہے، یہ خیانت کیوں کرتے ہو؟ آخر یہ سبب کیا ہے؟ مومنین کرام، جس وقت ہمارا دین خالص نہیں ہوگا نا، تو آپ یقین کریں کہ ملاوٹ اگر کسی اور چیز میں ہو جائے تو شاید فائدہ وہ دے دے، لیکن دین اگر ہمارا نہ خالص ہوا اور بالکل کربلا والا نہ ہوا تو کبھی بھی فائدہ بولو تک قیامت تک، اگر ہم کربلا والوں کا نام لیں لیکن کبھی بھی فائدہ بولو نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو القابات دیے جاتے ہیں نا وہ خالص نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیے رکشے کے پیچھے لکھا جاتا ہے F16، تو وہ کیا F16 ہوتا ہے؟ یعنی اگر وہ کوئی کتنا تیز بھی دوڑائے کیا کبھی پرواز کر سکتا ہے؟ بولو نا یار، کبھی وہ پرواز کر، اس کی وجہ یہ کہ وہ پرواز کرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا نا۔ ایک جگہ پہ کبوتر بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، اور کبوتر بازی کے مقابلے میں ایک آدمی اپنا گدھا لے کے آ گیا۔ جہاں تو گدھا کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی عقل بولو نہیں، جس کے اندر کوئی سینس نہیں، جس میں کوئی شعور نہیں ہے، وہ اپنا گدھا لے کے آ گیا۔ کسی نے پوچھا بھائی مقابلہ کبوتروں کا ہے، گدھے کا تو نہیں ہے، کہ اس کو عقل ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبوتر کے ساتھ یہ بھی اڑنا شروع کر دے، شاید ہمارا بھی تکا لگ جائے۔ بھائی دنیا کے کسی جگہ پہ تکا بولو لگ سکتا ہے، لاٹری نکل سکتی ہے، لیکن دین میں انسان کی نجات تبھی ہوگی جب انسان اپنے شعور کی بنیاد پہ حق کا انتخاب کرے گا۔ اور اگر حق کے اوپر رہے لیکن اگر شعور نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان، شہید مطہری کے یہ جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ فرماتے ہیں اگر باطل میں بھی ہو لیکن اگر اس میں معرفت ہو اور شعور ہو تو اس اہل حق سے بہتر ہے جو حق پہ ہے بے شعوری کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک آواز اس کو حضرت علی کا مخالف بنا دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا خوارج میں کیا ہوا، اہل خوارج حضرت علی کے ساتھ ہیں، صبح و شام دیدار کر رہے ہیں، ہم علی کے دیدار کو ترستے ہیں، وہ علی کے ساتھ ہیں، اٹھتے بھی ہیں بیٹھتے بھی ہیں، معاملات ہیں، لیکن انہیں نہ دیکھنے کا فائدہ ہوا، نہ بولو نام لینے کا فائدہ ہوا، نہ محفل کا فائدہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر شعور بولو فہم نہیں تھا۔ جس وقت امام حسین جا رہے کربلا کے میدان میں جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے آپ کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ عرض کی فرزند دارا آپ جو ہے کربلا نہیں جائیے، آپ کربلا کی عراق کی طرف نہیں جائیے۔ تو آپ نے اپنا وہ جو تفصیلی پیغام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرمایا مجھے جانا ہی جانا ہے، اور آپ سب کو خط لکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چلو۔ من کانا باذلا فینا موجدہ، جو اہل سخاوت ہے، جو کچھ خرچ کرنا چاہتا ہے، جو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ کربلا کن لوگوں کے لیے، یہ تشیع کس مذہب کا ہے بولو، یہ کچھ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا بلکہ کچھ دینا چاہتا ہے، لینے والی بات نہیں ہے، دینے کی بات ہے۔ امام حسین فرماتا ہے کہ کوئی دینا چاہتا ہے فَلْيَعْمَلْ مَعَنَا، وہ میرے ساتھ چلے۔ وہ دینا جو نہیں چاہتے تھے، جو زاہد بن کے نمازیں پڑھنا چاہتے تھے، وہ جو ہے ان کے لیے کربلا نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی میرے بتائیے گا خمس کتنا بنتا ہے؟ ہم نے کہا پیسہ بتائیے، انہوں نے اپنا پیسہ بتا دیا، ہم نے خمس بتا دیا، کہا یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ بھائیو یہ تو بہت زیادہ بن جاتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات یہ ہے کہ جس وقت اللہ نے آپ کو نعمتیں زیادہ دی ہیں
اب بولو نا یار، امتحان بھی وہ زیادہ ہے. کبوتر کو کبوتر کے مطابق جو ہے دانہ ملے گا، اور شیر کو بھائی وہ آپ کا جو ہے نا امتحان ان کی طرح نہیں ہے جنہیں پروردگار دو عالم نے حسین ابن علی کا شعوری عطا نہیں کیا ہے. آپ کو اللہ نے پیدائشی امامیہ بنایا ہے. آپ کا کام 12 اماموں کے نام نہیں بلکہ ان کی سیرت پہ چلنے کا نام ہے. امامیہ وہ جو اپنے دور کی امامت کرے. آپ نے امامت کرنی ہے، اللہ نے آپ کو امامت کے لیے بنایا ہے. اور اگر ہم امامت نہیں کریں گے بولو بات بنے گی نہیں ہے. اگر ہر کوئی اپنی ذات میں مست ہو جائے گا، اپنے ہی اہل و عیال میں مست ہو جائے گا، تو کیسے آگے بڑھے گا بھائیو؟ نہیں، یہ قربانی کی جگہ ہے، کچھ بولو دینے کی جگہ ہے. اور جب تک ہمیں حق کی صحیح شناخت نہیں ہوگی ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے. معرفت ضروری ہے، ایمان کے لیے پہلے علم ضروری ہے. قرآن مجید بار بار کہتا ہے والعصر، میرے ساتھ آیت کو پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ انسان سارے خسارے میں. بولو آگے کیا؟ الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. یہ صاحبان ایمان کون سے ہیں بھائیو؟ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے ایمان. صاحب عقیدہ کی نجات نہیں ہے. جو پرانی ٹیکنالوجی ہے نا، وہ یہ نہیں قرآن کہتا جس نے عقیدہ رکھ لیا وہ اس کی نجات ہو جائے گی. نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر، بولو ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو مومن ہوئے ان کی نجات ہے. مومن کسے کہتے ہیں بھائی؟ اسی کو شناخت کیجیے. یہ اگر ہم سمجھ گئے تو شاید ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں. ایک مومن ہے اور ایک صاحب عقیدہ. عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ یہ ہے کہ جو دل میں آیا اس کے ساتھ اپنے ذہن کی گرہ باندھ دی. جس کے دل میں جو آیا بولو اس کے ساتھ ہی گرہ باندھ لی. مثلا کوئی گیا بت کلے میں ایک بت نظر آیا، کتنا پیارا بنایا ہوا کہ یہی میرا خدا ہے. اب یہ اس کا بن گیا کیا؟ عقیدہ. یعنی یہ عقیدہ بن گیا ہے. یہ نجات دے سکتا ہے؟ بولو یہ نجات نہیں دے سکتا. بلکہ ایک ہوتا ہے عقیدہ، یہ عقیدت، یہ نجات نہیں دیتی. کیونکہ عقیدت کسی کا نام ہے کہ جو آپ کا دل کیا آپ اس نے بنا لیا. آپ کا دل کیا آپ نے حلوہ بنا لیا. اگر یہ جو کھانے ہم کھاتے ہیں نا، اگر آپ یہ ایران کا سفر کریں اور جو شیعہ ممالک ہیں جہاں کہیں بستی رہتی ہے ان میں آپ جائیں اور جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائیں تو ہر ایک ڈش کو انہوں نے اہل بیت اطہار سے نسبت دی ہوئی ہے. ایک دفعہ ایرانیوں کے ہم مہمان تھے تو کوئی کباب لے کے آئے اور کباب ماشاء اللہ اچھے تھے. ان کا یہ امام جعفر صادق کے کباب ہے. انہوں نے اس کو امام جعفر صادق سے نسبت دے دی. یہ اس کی عقیدت ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتے، کہ یہ ان کے کباب ہے اور یہ مولا علی کے کباب ہے. تو آپ دیکھو انہوں نے ان کے نام سے ڈش نسبت دی ہوئی ہے. ایرانیوں کا ایک طریقہ کار ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی حضرت علی کا نام لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ نہیں جاؤ، اور جہاں پہ امام حسین کا نام لیا جاتا ہے کہتے ہیں یہاں چلے جاؤ. ان سے پوچھا بھائی سبب کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ مولا علی کا نام لیا جائے گا وہاں پہ زور لگے گا، طاقت کا استعمال ہوگا، اور جہاں پہ امام حسین کا نام ہوگا وہاں پہ لنگر تقسیم ہوگا. تو یہ نہیں ہے، یہ ہمارے کیا ہے، ہم نے اسے عقیدت بنایا ہوا ہے، یعنی خود سے دین بنایا ہوا ہے، اور اس میں نجات بولو نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بولو والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر نجات ہے تو کس میں؟ الا الذین آمنوا، سوائے اس کی جو صاحب ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یہ نہیں کہ خیالات کی دنیا میں اپنے دل کو باندھ لو، بلکہ ایمان اس کا نام ہے کہ حقیقتوں کے ساتھ اپنے دل کا رشتہ جوڑ لو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو تم نے اپنا خدا بنایا ہوا یہ خدا نہیں تھا. یہ عقیدہ تو ہے لیکن نجات کے قابل نہیں ہوگا. نجات کب ہوگی؟ یعنی جو حقیقت ہے اس کو پہچانو اور پہچان کے مل کے رشتہ جوڑ لو. اگر ہم نے ایک نظام سے محبت شروع کر دی اور اس کے لیے دعائیں بھی شروع کر دی اور ہم نے اس کو امامت سمجھ لیا تو ہم کیا ہو جائے گا بھائی اس میں نجات؟ بولو میں یاد تکتے کیوں؟ اس سے نجات ہو سکتی ہے؟ نہیں. امامت کی شناخت کرنی ہے.
امامت کو پہچاننا ہے اور پھر اس کے ساتھ رشتہ باندھنا ہے. یہ نہیں کہ امامت کا لفظ آپ لیتے رہے اور نام امامت چلتا رہا اور آگے کو سالہ جمہوریت کا نکلا ہوا. خدا نے توفیق دی, میں حج پہ گیا اور کعبہ میرے سامنے تھا اور مومنین میرے ساتھ بیٹھے تھے. ایک جو ہے وہ ہمارا دوست ساتھی عزیز وہ تھے, ان کا قبلہ میں نا وہ طواف کر کے آیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے بسم اللہ, ہم طواف کر بیٹھے یہاں پہ, خود طواف کرنے چلا گیا. ان دنوں میں الیکشن میں یہ جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان کا اعلان ہوا اور وہ چلے گئے جا کے طواف کر کے آئے. میں نے کہا کس لیے طواف کیا ہے؟ کہا جی وہ ہمارے پرائم منسٹر کا اعلان ہو گیا ہے, اللہ نے ان کو امامت عطا کر دی ہے اور میں نے شکرانے کے طواف کیا. میں نے کہا بھائی امامت اس کا نام نہیں ہے, تو جمہوریت ہے اور جمہوریت کے جو ہے نا ان سے انتخاب ہوا ہے, ہم تو امامت کے قائل ہیں. تو انہوں نے کہا بارے رہا اس جمہوریت کو امامت بنا دے. میں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اپنا رہبر دیا ہوا ہے, ہم تو اس کے قائل ہیں, اس کے پرستار ہیں. تو کہا اچھا یہ ہمارا رہبر نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, یہ جو ہے نا وہ ملکی سطح پہ انتخاب ہوا ہے, ہمارا جو رہبر ہے وہ تو ولی امر مسلمین ہے جس کے ہمارے قبضے میں ہماری باغ دوڑ ہے. انہوں نے کعبے میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا بارے لہا اس عمران خان کو ملت تشیع کا رہبر بنا. تیری دعا سے تو قضا بدل نہیں سکتی. یہ نہیں کہ ہم الہی قانون بدلتے چلے جائیں, تیری دعا سے تو قضا بولو بدل نہیں سکتی. تو یہ دعائیں کس لیے, یہ مجلسیں کس لیے, مگر اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. یہ نہیں جو دل میں تصور کی ہے وہ بدل جائے گا, نہ 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 نہ, حقیقتیں بدلنی پڑیں گی, ہم نے اپنے معیارات بدلنے پڑیں گے. کوئی الہی معیارات, کوئی الہی قوانین جو اللہ نے دیے ہیں ان کو بولو انتخاب کرنا پڑے گا. کہ تیری دعا سے تو قضا بدل نہیں سکتی, مگر اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے اور تیری خودی میں ہو کر انقلاب پیدا. عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے. اگر ہمارے اندر تبدیلی آ جائے تو بولو یہ پوری دنیا بدل سکتی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایمان اگرچہ آج ہم علم کو محبت نہیں کرتے, معافی مانگ کے میں ہزار دفعہ آپ سے, ہمارے مدرسے بند ہو رہے ہیں اور آپ کوئی بھی دنیا کا کام کر لیں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مدرسہ کھول لیں تو آپ سب سے زیادہ ناکام ہوں گے. حتیٰ آپ پیش نوازی کریں کامیاب ہو سکتے ہیں, کسی جگہ کوئی کام کر لیں, دودھ بیچیں کامیاب ہو سکتے ہیں, لیکن جس نے دینی مدرسہ بنایا وہ کامیاب ہو. لو اس لیے کہ اس قوم کے دل میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جو اپنے قوم اپنے مولا کو انا مدینہ العلم والی البابوں کا گیت گاتی ہے, اس کے لیے علم کی بولو اس کو یہ بات پسند آتی ہے کیا کہ نعرہ حیدری لگانا اور پل سے گزر جانا ہے. پر انہوں نے پوچھنا ہی نہیں نماز انہوں نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, کوئی علم بھی سیکھا, مومن بھی ہو یا نہیں ہے. مومن کا معیار بدل دیا گیا ہے. مومن یعنی عقیدہ ہندو کا بھی ہو سکتا ہے اور عقیدہ کوفے والوں کا بھی ہو سکتا ہے. ایمان صرف ہوگا تو بولو کس کا ہوگا, اہل حق کا, کربلا والوں کا ہوگا. اور جب آپ حقیقت کے ساتھ نہیں, یعنی پہلے مومن بننے کے لیے امامت کو صحیح سمجھنا ہوگا, پھر اس سے عشق کرنا ہوگا. یعنی کہ جس مرضی کو سالے کے پیچھے آدمی دماغ ڈالے اور بولو کوئی امامت بن جائے کہ یہ نہیں ہے. مومن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حق کو خالص رکھا ہے, اور اگر ہم خالص نہیں رکھیں گے تو باطل اور حق کو مکس کر دیں گے تو یقین کریں کہ ہم جتنے مرضی اپنے آپ کو کچھ کریں لیکن بات بنے گی نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جیسے میتھمیٹک کا ایک قانون ہے حساب کا, آپ پڑھے لکھے ہیں اور ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر دو چیزوں کو ملایا جائے, ایک پازیٹیو ہو اور ایک نیگیٹو ہو, ایک جمع اور ایک منفی, ان کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں تو نتیجہ کیا آئے گا, بولو منفی آئے گا نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پازیٹیو ہوں گے, پلس پلس ہوں گے, جمع ہوں گے تو جواب کیا آئے گا, بولو نا یار, مشکل سوال تو نہیں ہے نا, پھر تو جمع میں آئے گا. لیکن اگر ایک بھی نیگیٹو ہو گیا تو جواب بولو نیگیٹو ہی آئے گا. بالکل اسی طرح سے آپ مجھے بتائیے بھائیو, اگر جو ہے آپ جو ہے میڈیکل کا قانون یہ ہے کہ ماں باپ کے صدقے میں ہوتی ہے نا, انہی کے بدن مطہر سے اولاد ہوتی ہے. اگر ان میں سے ایک بیمار ہو جائے تو اولاد صحت مند ہوگی. بھائیو اولاد بھی تو کیا ہوگی, تو جیسی ماں ہوگی ویسی اولاد ہوگی نا. یعنی کہ جو جیسے ماں باپ ہوتی ہے وہ اثر ہوتا ہے.
اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو دین سکھائیے، اس لیے کہ اگر نہیں سکھائیں گے تو بات کیسے ہو جائے گی؟ بنو امیہ ہے، یہ تعلیم بڑا کام کرتی ہے، بنو امیہ ہے، اور جن کے اوپر آپ زیارت عاشور میں لعنت کرتے ہیں، جمیہ بنو امیہ پہ سارے گھرانے میں بولو لعنت ہے۔ لیکن میرے ساتھیوں، نوجوانوں، علم میں وہ طاقت ہے جو اگر انسان بنو امیہ کے گھرانے میں بھی پیدا ہو، اس لعنت سے نکل کے وہ جو ہے وہ درود و سلام کے قابل بن سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کوئی شخص جس نے اہل بیت کو حق دلایا اور جس نے جو ہے وہ حدیث پہ پابندی کو ختم کیا، اور جس نے وہ مولا علی پہ جو تمغہ اور سب و شدم ہوتا تھا، تو ایک استاد نے اس کی جو ہے وہ تبدیلی کی ہے۔ تو جیسے کہ شاعر نے کہا خوب کہا، تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کا جوہر۔ یہ انسان میں صلاحیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور یہ نکلتی کیسے ہے؟ تربیت سے۔ تربیت آ کے جگاتی ہے لہو کے جوہر، اور جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پیسر۔ بیٹا کیسا ہوتا بولو؟ جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پیسر، اور ماں ہندہ ہو تو یزید ازلی ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ جیسی ہو ماں، جیسا ہو باپ، جیسی ہو تربیت، اسی انداز کا ہوتا ہے بولو پیسر۔ تو ان کی ہمیں جو ہے نا ضروری ہے کہ صحیح ان کو ماحول پرووائڈ کیا جائے۔ مومنی کرا اگر پازیٹیو اور نیگیٹو ملیں گے تو کیا بنے گا؟ انہوں نے آپ تھکتے کیوں پوچھا؟ نیگیٹو۔ اگر ماں باپ میں سے ایک صحت مند اور ایک بیمار ہو، کیا ملے گا؟ بنے گا بولو بیمار۔ اگر جو ہے شہد اور زہر ملیں گے تو کیا بنے گا؟ شہد بنے گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیتے۔ اسی طرح سے اگر جو ہے ایک مومن اور فاسق کی دوستی ہو جائے گی تو بندہ کیا بنے گا؟ اہل جہنم کی نشانیوں میں سے ایک ہی ہے، وہ کننا نخوض مع الخائضین، ہم برے نہیں تھے، محفل بری تھی۔ بھائیو بری محفل سے بچ کے رہو، برے دوستوں سے بچ کے رہو۔ یہ جو ہے نا آئی دوست کو کیا مولا رومی نے کہا، بے پرہیز از یار بد، بچ کے رہے برے دوست سے۔ کیوں؟ یار بد بدتر بوز از مار بد، یہ برا دوست تو سانپ سے زیادہ زہریلا ہے، کیونکہ مار بد پر جانت ضرر، کیونکہ سانپ اگر زہریلا ہو تو تجھے بدن پہ مارے گا، وہ یار بد جانت و ایمانت ضرر، وہ تیرے ایمان کو لے لے گا۔ تو بری محفل سے، برے دوستوں سے بولو بچ کے رہو۔ اگر برے دوست سے بہتر انسان کی تنہائی ہے، اچھے ساتھی کے ساتھ رہے۔ اگر ایک دوست آپ کا صحیح ہو اور ایک برا ہو، نتیجہ برا ہی نکلے گا، اور ہم کس کے ساتھ معاشور ہوں گے؟ بروں کے ساتھ ہی ہوں گے۔ قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اہل ایمان ہو اور اہل کفر ہو، بولو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بولو اہل کفر ہی نکلے گا نا۔ ایک پاک ہو اور ایک ناپاک ہو، بھائی ایک گلاس پاک ہے ایک ناپاک ہے، ان کو مکس کر دو، ناپاک ہی نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے ذہن میں ہزاروں باتیں صحیح ہوں، ایک بات غلط بٹھائی ہو، علم کی ویلیو جو کو خدا کی قسم کہ شرکت میں آنے حق کو باطل نہ کر قبول، ہزاروں صحیح نکالی ہو لیکن ایک غلط بٹھا دو، نتیجہ غلط ہی نکلے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اس قوم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے، اور قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے، اور اماموں سے بہتر کوئی امام بولو نہیں ہے، اور اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے، اس رہبر سے بھی بہتر کوئی رہبر نہیں ہے، لیکن نتیجہ کیوں نہیں ہے؟ بھائیو کہیں مکس ہو گئی ہے بات، کہیں بات بولو مکس ہو گئی ہے۔ یہ شرکت میں آنے آپ کو باطل نہ قبول، اگر یہ شرکت ہم نے کر لی تو بات بنے گی نہیں ہے۔ یہ انسان جو حق و باطل کو ملانا نہیں ہے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے رکھنا ہے۔ امام حسین خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، درود پڑھیے گا امام حسین کی تھکیے نہیں۔ دیکھیں جو آپ جو شوق اور اشتیاق کے ساتھ آپ مجلس کو سن سکتے ہیں نا، آپ جتنا بھی ٹائم دیں اس میں محبت اور اظہار ہونا چاہیے۔ بلند تر صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک یہ بھی صلوات ہے، ایک پہلے بھی ہے، وہ جب پہلے پڑھی تھی اس میں جنہوں نے نہیں بھی سنا ان کو بھی نیند آ جاتی ہے۔ آپ اس طرح سے نعرہ لگائیں، بات کریں جہاں سے عشق پتہ لگے عاشقان حسین ہیں، یعنی یہ
یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حسین ابن علی کو لبیک کہنے کے لیے آتے ہیں اور ہم مانگنے کے لیے آتے ہیں. لبیک یا حسین، 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 لبیک. آپ یہ نہ سمجھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں پہلی بات تو یہاں نعرہ ہی کوئی نہیں لگاتا. کسی نے شاید ڈرا دیا ہے کہ جی اگر جو نعرہ لگائے گا اسے تبرک نہیں ملے گا. بھائی ایسی کوئی بات بولو نہیں ہے. نہ یہ مجلس توحید کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہ نبوت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، یہ امامت کو بولو یاد کرنے کی جگہ، یہ قربانی کی جگہ ہے. یہاں پر انسان کو اپنے جذبات کو اس سطح پہ لے کے جانا چاہیے کہ جیسے پلین اگر صحیح طرح سے زمین پہ دوڑ نہیں لگاتا تو بولو اگر اس کا رن صحیح نہ ہو تو کبھی بھی ٹیک ہو بولو نہیں کر سکتا. اگر ہم اپنے عشق کو یہاں بلند نہ کریں تو کبھی بھی علم اور شعور کو نہیں پا سکتے. ہمارے لیے ضروری ہے لیکن اگر آپ بے شک امیر المومنین پہ ہماری جانیں قربان ہے، لیکن وہ پروردگار جو جس کے ہم عبد ہیں اس کو بھی تو یاد کریں نا. اگر کرنا ہے تو سب خدا بندے مطالب کی توحید کی طرف. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ہے ہی ہاتھ من ذلہ اور جو نعرہ حیدری، ان میں فرق کیا ہے؟ کوئی بندہ سوچے کہ یہاں پہ مولا علی کا نام نہیں لیا جا رہا، بے شک ہم کو لینا چاہیے اور آپ لوگ لیں، ضرور لیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ ہی ہاتھ من ذلہ کہتے ہیں تو یہ بھی یا علی ہے، یہ بھی یا حسین ہے، اور یہ بھی امام جعفر صادق کا نام ہے، اور یہ بھی امام حسن کا نام ہے. اور اگر آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں تو یہ بھی لبیک یا حسن ہے، اور یہ بھی لبیک یا علی ہے، اور یہ بھی لبیک یا بولو رسول اللہ ہے. تو یہ یا علی میں یا حسین میں اور ہی ہاتھ من ذلہ میں فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے، اگر آپ اجازت دے تو عرض کروں، فرق اتنا ہے کہ ایک جگہ پہ نام حسین ہے اور ایک جگہ پہ کردار حسین ہے. ایک جگہ کے یہ جو آپ کہتے ہو نا حسینیہ زندہ باد، اس سے بات آگے بڑھے اس لیے کہ یہ دنیا پوچھ رہی ہے کہ بھائی جس حسین کا تم نام لیتے ہو بتاؤ تو صحیح اس حسین کی فکر کون سی ہے، اس کا کردار کون سا ہے، اس کی رفتار کون سی ہے، اس کا رستہ کون سا ہے، اس کا ہدف کون سا ہے، اس کا انداز کون سا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ الگ ہے وہ الگ ہے. بعض لوگ ان کو ملا دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے پالے ہی بٹیر ہوتے ہیں. تو جنہوں نے گھروں میں بٹیر پالے ہوں انہیں بٹیر بازی کا شوق ہوتا ہے. وہ کہیں نہ مل سکے تو دین کی باتوں کو ملا دیتے ہیں. ان کا سوال یہی ہوتا ہے کہ مجلس افضل ہے یا بولو یہ نماز افضل ہے. وہ بھائی امام حسین نے نماز پڑھی ہے اور جنگ کو روک کے پڑھی ہے، کہا جی ہم اگر معصوم روک کے پڑھیں ہمارا جوش ختم ہو جاتا ہے. امام حسین کا تو جوش ختم نہیں ہوا. وہ راہ کربلا والے وہ جہاں پہ وقت نماز ہوتا نماز پڑھتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ جوش اپنا اتنا نہ ہو کہ ہم اپنے امام سے بھی آگے نکل جائیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں یہ جو بم بلاسٹ کرتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ وہ اپنے استاد کو خواب میں ملا، کہا جنت پہنچ گئے ہو، کہا جنت سے بھی آگے نکل گئے ہو. مسالہ تھوڑا سا اگلی دفعہ کم لگانا. ایسا نہ ہو کہ عشق اور محبت ویسے رہے کہ علم و شعور کے سائے میں. اچھا ہے علم کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اس سے تنہا بھی چھوڑ دے. جب صحیح ٹریک پہ آ جائے نا تو پھر علم کے بعد عشق آگے لے کے جائے گا. لیکن اگر ٹریک ہی غلط ہو تو بات بنے گی بولو نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حق اور باطل جب مکس ہو جاتا ہے تو کیوں نہیں بتایا جاتا. آخر مجلس اسی بتانے کے لیے ہے، یہ تو نہیں کہ مجمع خوش کرنے کے لیے.
امام حسین اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ہر حق جب باطل مکس ہو جاتا ہے تو کربلا کی مجالس اسی یاد کے لیے نا. امام حسین 9 ذی الحجہ کو جب کربلا سے یعنی اس جو محرم میں جب شہادت اس سے پہلے جب حج کرنے کے لیے گئے تو اپنی شہادت کے لیے ایک تمہید اور خطبہ دیا. وہیں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں اعتبروا ایھا الناس، اے لوگوں عبرت لو. یعنی دنیا عبرت کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا بولو نہیں. امام حسین نے یہی جملے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اعتبروا، عبرت لو بما وعظ اللہ بہ اولیاء. اللہ نے جو اپنے ولیوں کو باتیں کہی ہیں وہ لوری کے لیے نہیں ہے، بولو وہ سٹوری کے لیے نہیں ہے، وہ سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عبرت کے لیے ہے. من سوء ثنائی علی الاحبار، اللہ یہودیوں پہ لعنت کر رہا ہے. وہ تم سمجھتے ہو کہ بس سننے سنانے کے لیے، وہ مزے لینے کے لیے. بھائی یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں اہل کوفہ پہ، یہ جو ہم لعنت کرتے ہیں عمر سعد پہ، لعین پہ، یہ جو شمر پہ لعنت کس کے لیے ہے؟ اعتبروا، یہ عبرت کے لیے ہے کہ عمر سعد کیسے عمر سعد بن گیا. ضروری ہے نا کہ جانتے ہو عمر سعد بن نبی وقاص، انہوں نے ایران کو فتح کیا نا، کہ اسی کا بیٹا ہے، یعنی خلفاء کی لسٹ میں نام شامل ہے اس کے باپ کا. ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ وہ بالکل ہی وہ نہیں. اور حتیٰ یہ کہ حج کا قافلہ سالار ہے، کوفے میں نماز پڑھاتا ہے. تو یہ کیسے عمر سعد بن گیا، کیسے یہ جو ہے وہ بن گیا؟ تو بات اصل میں یہ تھی کہ اس کو یہ کہا گیا تھا، اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں بھی حکومت کروں. تو ایک مرتبہ جب اسے کہا کہ تو نے حکومت اگر امام سے کو قتل کر دیا تو میں شہر رے کی حکومت دے دوں گا. کدھر کی؟ رے، ایران کی، تہران کی حکومت مل جائے گی. اور کچھ خوبیاں گنوائی گئی کہ وہاں کی جو کمرے ہیں پتلی ہیں. تو اس طرح سے اس نے کہا ٹھیک ہے. اور جیسے جو ہے وہ یہ خواہش اس کو یہاں تک لے آئے. اور امام حسین نے فرمایا دیکھ تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی، تجھے تو وہاں کی جو بھی کھانا نصیب نہیں ہوگی. تو بدتمیز بھی تھا، گستاخ بھی تھا. کہا میں گندم کھا لوں، اگر گندم نہیں تو جو کھا لوں. تو اب ایسے موقع پہ ایک خواہش نے بولو انسان کو کیا بنا دیا؟ بولو ایک خواہش نے کیا بنا دیا؟ ایک انسان کو حجاج کے قافلہ سالاری سے اور کوفے کی پیش نمازی سے اور بولو علم اور شعور کے باوجود کہاں بنا دیا؟ یعنی اس کو بنا دیا قاضی شریع کو کیا بنا دیا؟ بولو یعنی اس کو پسترین مخلوق بنا دی. کس نے؟ بولو ایک خواہش نے، ایک لالچ نے. او بھائیو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، کیا خوب کہا کسی نے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی. او بھائیو جس کے دل میں ایک خواہش ہو وہ عمر سعد بن جاتا ہے، اور جس کے دل میں ہزاروں خواہشیں ہوں ان خواہشوں سے اپنا پیچھا چھڑائیے. دیکھو خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان پہ شکر کیجئے اور آگے کی جستجو کیجئے، لیکن ان خواہشوں پہ اگر ہم رہے تو ہم جو ہے وہ کہیں بن نہیں سکتے. اگر جو ہے وہ بات بنے گی تو بات بنے گی نہیں. اعتبروا ایھا الناس بما وعظ اللہ بہ اولیاء من سوء ثنائی علی الاحبار. فرمایا دیکھیے توجہ سے سنیے گا، فرمایا لولا ینہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ربانی احبار اہل یہود اور اہل عیسائی، ان کے علماء، ان کے دانشور، ان کے کرتے درتے، فرمایا یہ کیوں نہیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تو لوگوں کو روکتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں روکتے نہیں ہیں؟ بھائیو یہ بات سننے سنانے کی نہیں ہے. امام عصر کی جو دعا پڑھتے ہو عشاء میں کہ تفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ، بار الہ علماء کو یہ توفیق دے کہ لوگوں کو نصیحت کریں. لیکن آج یہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں اور لوگ ان کو خوش کر رہے ہیں. فرمایا نہیں. حضرت امام فرماتے ہیں کہ آخر یہ لوگ روکتے کیوں نہیں ہیں عیسائی اور یہودی؟ فرمایا وَلُّعِنَ الَّذِي كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل، اللہ نے ان پہ لعنت بھی کر دی بنی اسرائیل پہ. وَلَبِثَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ لوگوں نے بہت ہی برا کام انجام دیا ہے. فرمایا یہ لعنت کے قابل کیسے ہو گئے؟ سمجھ آئی بات کہ لعنت کے بولو قابل کیسے ہو گئے؟ فرمایا انما آب اللہ ذالک. انما کا مطلب ہوتا ہے فقط اور فقط. انما یرید اللہ، فقط اور بولو فقط، بے شک، یقیناً، یقیناً، بے شک، بولو کیا ہے؟ بولو نا تقدیر کیوں؟ فقط اور فقط. امام نے فرمایا انما آب اللہ ذالک، اللہ نے لعنت اس لیے کی ہے،
لِأَنَّهُمْ کیونکہ یہ کانوا یرون من الظلمت یہ ظلمت کو گناہوں کو برائیوں کو فساد کو اپنی آنکھوں سے کیا کرتے تھے دیکھتے تھے اور فرمایا بین اظہرہم المنکر والفساد جو لوگوں کے سامنے پایا جاتا تھا فلا ینہونہم عن ذلک لیکن روکتے بولو نہیں تھے فرمایا اور خداوند متعال تو یہ فرماتا ہے کہ بخشونی فرمایا فلا تخشون الناس بخشونی اللہ نے فرمایا ڈرنا نہیں لوگوں سے بلکہ ڈرنا کس سے بخشونی مجھ سے ڈرنا اور فرمایا یہ آخر امام نے فرمایا دو وجہ تھی امام نے فرمایا یہودی جو جن پہ لعنت پڑ گئی دو وجہ تھی فرمایا پہلی وجہ رغبتاً فیما کانوا ینالون منہم وہ کچھ بینیفٹ تھے وہ حلوہ تھا جس کی وجہ سے وہ ظاہری پروٹوکول ایسا تھوڑا بہت جو ان کو ملنا تھا اس لیے انہوں نے اپنی عاقبت رکھی دوسرا فرمایا رہبتاً مما یحذرون اور فرمایا دوسرا جو ہے وہ خوف تھا اس بات کا خوف کہ کہیں اقتدار وہ سیٹ وہ مقام چلا نہ جائے آپ یہ دیکھو کہ آج کیوں نہیں لوگ کرتے یہ آپ کے سامنے اسرائیل کو قبول کیا ہمارے ملک نے ایک آواز نہیں اٹھائی دنیا میں کتنا ظلم و ستم ہوا یہ بالکل آواز نہیں اٹھاتے وجہ کیا رہبتاً وہ جو قرضہ لینا ان سے یہ نہیں ہے جب اوپر سے برائی پھیلتی ہے تو نیچے تک جاتی ہے وہ یہی وجہ ہے کہ جب حکومتیں فاسد ہو جاتی ہیں تو نیچے تک فساد جاتا ہے اور اگر اوپر ہو صحیح تو نیچے بھی بات ہوتی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا ایسا نہیں ہے اگر ہم اپنے آپ کو امام حسین کا خطبہ مخاطب کر کے دیکھیں کہ آج کتنی مجلسیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ نصیحت کی جا رہی ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نام حسین نہ نام میں دونوں برابر ہیں کوفے میں بھی نام حسین ہے بولو اور کربلا میں بھی نام حسین ہے لیکن کردار حسین صرف کربلا میں ہے اگر ہمیں ان مجلسوں میں بننا ہے تو کربلا ہی بننا ہے سب مل کے وحیات من ذلہ جتنی طاقت سے حیات من ذلہ ہے نا اتنی ہی طاقت سے آپ کہیے لبیک یا حسین 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 لبیک کہنے والے میں آپ کی خدمت میں دو چار جملے مصائب کے عرض کر دوں کہ ارباب ادا ای کاش آپ کربلا میں ہوتے اگر اتنے لبیک کہنے والے جو ہر جگہ پہ لبیک کہہ رہے ہیں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو نہ ہی حضرت عباس کے بازو کٹتے ارباب ادا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے سخت جملے آ گئے مصائب کے کہ اگر یہ لبیک کہنے والے آپ اس طرح سے کہیے نا یہ ضروری نہیں کہ جو ہے وہ مولوی مصائب پڑھے تو آپ نے رونا ہے آپ اپنے دل میں یہ تصور کیجئے آئی کاش میں بھی کربلا میں ہوتا آئے مولا اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو آپ کی عزت کی قسم ہے مولا اگر میں کربلا میں ہوتا نہ علی اکبر کے پرچی لگتی مولا یہ جان تو کٹتی نہ عباس کے بازو کٹتے مولا اگر اجازت ہو تو ضرور نہ اولو محمد کے گلے کٹتے اور سنو گے میری بہنوں نہ جناب سکینہ کے تماچے لگتے اور نہ ہی علی اصغر کے حلق پہ تیر لگتا اتنے کربلا میں اگر احباب ہوتے احباب عذاب کربلا تو ایک نہیں ہے ہر میدان میں کربلا ہے ہر دور میں کربلا ہے اب روتے جائیے یہ دعا مانگیے کہ فرزند زہرا ہم آئے تو ہیں ہمیں کربلائے اصل کی شناخت عطا فرماؤ تاکہ ہم آپ کے صحیح پیروکار بن سکیں اور باب ادا کربلا کے بن میں 7 محرم سے پانی بند ہے بس آپ نے ہر روز گریہ کیا ہے بس زیادہ زحمت نہیں ہے آج 7 محرم ہے اہل حرم میں پانی نہیں ہے اور خیموں کے اندر بچوں کے اللہ تش کی آوازیں ہیں ہائے پیاس کی آواز ہے وہ سنو گے ارباب ادا میں نے تو کہہ دیا جنہیں پیاس لگتی ہے نا وہ محسوس کر سکتے ہیں آئی کاش آپ روزے میں ہوتے اور گرمی
عربستان کی ہوتی، اور پھر آپ محسوس کرتے کہ کس طرح سے اہل حرم جو ہے وہ پیاسے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ علماء کرام نے جو تاریخ لکھی ہے وہ یہ ایک بات لکھی ہے کہ حسین ابن علی کے بچے بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے، 7 محرم سے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی کے بچے العطش کی تو آواز بلند کرتے رہے ہیں، ہائے پیاس تو کہتے رہے ہیں، لیکن کھانے کی آواز کسی نے بلند نہیں کی۔ تاریخ میں اگرچہ کھانے جو نہیں کھایا کسی نے لیکن بلند نہیں کی۔ جانتے ہو کتنے خداؤں کی عزت کے صدقے میں آپ کو عزت ادا کرے کہ وہ کتنے غیرت مند تھے، کتنے عزت والے بچے تھے کہ انہیں پتا ہے کہ کھانے کا مانگنا انسانوں میں عیب تصور کیا جاتا ہے، لیکن پانی کا مانگنا پانی کسی سے بھی آپ کہہ سکتے ہو بھائی پانی تو پلا دو۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کے خیموں میں العطش کی تو آواز تھی لیکن کھانے کی کہیں آواز نہیں تھی۔ ہاں سنو گے ارباب اللہ، یہ سچ ہے کہ جب حسین ابن علی مارے گئے، جب عباس کے بازو کٹ گئے، جب اولو محمد کے گلے کٹ گئے، تو جناب زینب نے جو دوہا پڑھا تو وہاں پہ پانی کا بھی تذکرہ کیا، کھانے کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ لوہا پڑھ کے کہنے لگی قتل ابن رسول اللہ جوانا، ارے لوگوں فرزند رسول بھوکا مارا گیا، وقتل ابن رسول اللہ عطشانا، رسول کا بیٹا پیاسا مارا گیا۔ نہیں ایسے نہیں، ارباب اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، جس سے نہیں رونا آئے وہ آہ تو نکالے، اس لیے کہ یہ کہا گیا جس نے آہ بھی نکالی خدا وہ آہ بھی قبول کر سکتا ہے۔ ارباب اللہ جب کبھی سید سجاد کے سامنے کھانا لے آتا کہ فرزند رسول کھانا کھائیے، ایک مرتبہ کھانے کو دیکھتے تو یاد کرتے بابا کو، کہتے کیف آکلو وقد قتل ابی جوانا، ارے کھانے کو کیسے کھاؤں، میرا باپ تو بھوکا مارا گیا۔ جب پانی لایا جاتا فرزند رسول پانی پی لیے، کہنے لگے کیف اشربو وقد قتل عطشانا، ارے پانی کو کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عصر عاشور تک پیاس رہی ہے۔ ایک ہمارے بزرگ عالم دین علامہ علی نقی جو ہے اور ان کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں مجھے تو حسین کے بچے کوفے اور شام کے بازاروں میں پیاسے نظر آتے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ارباب ادا ایک مرتبہ 7 محرم آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں 2-4 جملے حضرت قاسم کے بیان کروں، یا اس طرح سے کروں کہ میں آج جو ہے وہ آپ کو ایک یتیم کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، اور یتیم حسن کے مسائل سنو گے۔ یہ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم ہو نا تو اس کے اوپر وہ غم کا اظہار نہیں کرتے، لیکن آج ایک یتیم کا جو تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ جناب فرما کہ میرا بیٹا یتیم تھا نا اس لیے نہیں روئے، نہیں۔ ارباب ادا ایک مرتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین اور امام حسن میں بڑی محبت تھی، اور جب کبھی امام حسین بیٹے قاسم کو دیکھتے ایک مرتبہ محبت اجاگر ہو جاتی، بھائی کی یاد تازہ ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شکلیں بنائی ایسی ہیں کہ جو دوسرے انسان سے ملتی ہے۔ آپ نے گھر پہ دیکھا ہوگا بہت سے عزیز و اقارب کے بچے جو ہے نا ان کے بڑوں سے ملتے ہیں، اور جب کبھی آپ ان کو دیکھو تو ایک مرتبہ آپ کو بزرگ یاد آ جاتے ہیں۔ جیسے حضرت علی اکبر جو ہے ان کی شکل جو ہے وہ شکل پیغمبر ہے، اور جب امام حسین دیکھتے تو ایک مرتبہ رسول خدا یاد آ جاتے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک مسائل کا سخت جملہ عرض کروں۔ امام حسین کی ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ جن کا نام بتایا جاتا ہے، انہیں آپ مدینے میں چھوڑ آئے تھے، لے کے نہیں آئے، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں لے کے آئے، آپ نے ذاکروں سے سنا ہے، لیکن بس مجھے اتنا پتا ہے، مجھے میری بہنوں مجھے معاف کیجیے گا سخت جملہ اہل سادات، کہ ان کی شکل جناب سیدہ فاطمہ سے ملتی تھی۔
शक्ल जनाब सैयदा से मिलती थी। शायद इमाम हुसैन हर जुल्म और सितम को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मेरी माँ की हम शक्ल कभी कूफे के बाजार में जाए, कभी शाम के बाजार में जाए। एक मरतबा हजरत कासिम जब अरफा में सख्त मंजिल आ गई, बस मैं एक दो जुमले मसाइल अर्ज करना चाहता हूँ। जब 10 मुहर्रम आ गई ना, असहाब शहीद हो गए। एक मरतबा अहले बैत ने कुर्बानियाँ देना शुरू की। जनाब उम्मे फरवा ने हजरत कासिम को बुलाया और तैयार किया का बेटा चचा से जाके इजाज़त ले लो। एक मरतबा हजरत कासिम आए, का चचा जंग की इजाज़त है। इमाम हुसैन ने एक मरतबा भाई की निशानी को देखा और एक मरतबा गले से लगाया। कहा बेटा तू तो मेरे भाई की निशानी है। सुनो क्या भावेला कि हजरत कासिम को कितनी मौत से मोहब्बत है, कितना इश्क है। ये जवान हमारे क्या अक्सरियत कासिम पे। जब शब आशूर हुसैन इब्न अली एक एक को बता रहे थे कि देखो तुम जा सकते हो, ये शबा बुझा दी गई है। जब कोई नहीं गया तो एक आपने फरमाया देखो तुम अगर नहीं जाते तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा मुकाम कौन सा है। मुस्लिम इब्न उसजा कल तुम मारे जाओगे, हबीब इब्न मज़ाहिर कल तुम भी मारे जाओगे। आप ज़ुहैर कहन से कहा कि देखो तुम भी शहीद हो जाओगे। फिर अहले बैत अतार का नाम लिया कि अब्बास कल आप बाजू कटा के नहर किनारे सो जाएंगे। का बेटा अली अकबर कल सीने में बर्छी खा के आप अलविदा कह जाएंगे। एक मरतबा सबका नाम लेने लगे तो देखा कि कहीं हजरत कासिम ने देखा कि फरिश्ते शोदा तो बयान हो गई है, लेकिन मेरा नाम नहीं आया। एक मरतबा खड़े हुए क्या चचा जान नहीं यार बाप है सात मोहर आप गिरिया तो करें, ऐसे नहीं घुट घुट के नहीं रोइए। ये रोना गम को खत्म करने के लिए नहीं है, ये रोना इसलिए है कि ये गम और बढ़े। हमारे उस्ताद बुजुर्ग किबला सही जवान नबी आला मकाम हो, खुदा उनकी हिफाजत फरमाए, वो फरमाते हैं फरमाए ये जो करबला का रोना है ना, ये गम खत्म करने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये गम और बढ़े। तो एक मर्तबा हजरत कासिम खड़े हुए, कहा चचा जान आपने सबके नाम ले लिए, मेरा नाम नहीं लिया। क्या मुझे ये बताइए चचा, क्या मेरा नाम भी फरिश्ते शोदा में शामिल है या नहीं? जो आशिकाने शहादत है ना, उनसे ये कहता हूँ यही सवाल आप हुसैन इब्न अली से कीजिए कि मौला हुसैन वो मुतहरी भी शहीद हो गए, वो आरब हुसैनी भी शहीद हो गए, वो मोहम्मद अली डॉक्टर वो भी शहीद हो गए, ये सारे शहीद हो गए। बोला क्या मुझे ये बताइए क्या मेरा नाम भी फरिश्ते शोदा में? क्या चचा जान क्या मेरा नाम भी फरिश्ते शोदा में शामिल है? पास बुलाया, का बेटा माथे को चूमा, सीने से लगाया, का कैफल मौत इंदक, बेटा बता मौत आपके नजदीक कैसी है? जान तू कैसी है? फरमाया अहला मिनल असल, चचा जान शहद से ज्यादा मीठी है। हुसैन इब्न अली ने एक अजीब अंदाज से हजरत कासिम को शहादत की खबर दी है। कहा बेटा कासिम आप अपना नाम जिक्र करते हो, फरिश्ते शोदा में तो 6 महीने अली असगर का नाम भी शामिल है। एक मरतबा कासिम तड़प गए, का चचा जान आप ये बताइए क्या ये अहले अशकिया हमारे खैमों में आ जाएंगे? बताया नहीं बेटा, कल तेरा चचा इतना गरीब हो जाएगा कि इतना गरीब हो जाएगा कि अली असगर को अपने हाथों से उठा के लेके जाएगा। मैं कहूँगा बोला कासिम आई काश आप शामे गरीबा में होते, जब जनाबे सकीना के तमाचे लगे, जब खैमे जले तो कैसे बर्दाश्त करते? आप कैसे बर्दाश्त करते? एक मरतबा जब इजाजत नहीं मिली हजरत कासिम को, एक जुमला रहा बेला, इजाजत नहीं मिली। बच्चों का अंदाज ही होता है कि कोई ख्वाहिश पूरी ना होना तो चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक तरफ बैठ जाते हैं। हजरत कासिम बस यही आलम है। माँ ने पूछा बेटा कोई बात हुई? कहा बाबा, कहा मामा, चचा जब की इजाजत नहीं देते। एक मरतबा कहा चचा को बुला के लाओ। इमाम हुसैन जब आए हैं, एक मरतबा जनाबे तुम्हें फरमा ने एक खास अंदाज है, भैया आप ये बताइए कि मैंने कभी आपसे कुछ मांगा?
کہا نہیں، اگر کچھ مانگو بھی تو دو گے؟ بس ایک تو جملے میں صاحب ارباب ہے، آوازوں کو بلند کیجئے۔ کہا میں بس اتنا کہتی ہوں، اے کاش ہماری ماؤں، ہماری بہنوں یہ سیرت دیکھو کہ کربلا کس کا نام ہے، قربان کرنے کا نام ہے، یہ دعا مانگو۔ میں بس اتنا کہتی ہوں، میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دے دو۔ حسین ابن علی خاموش ہے۔ حضرت قاسم نے دیکھا کہ چچا کے لیے جو سخی ابن سخی ہے کتنا مشکل ہے کہ ماں نے سوال کیا، نہ ہاں کر سکتے ہیں نہ نہ کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ قاسم کو یاد آ گیا، جب میں چھوٹا تھا بابا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تو بابا نے ایک تمیز باندھا تھا کہ بیٹا قاسم اگر کربلا کے بل میں کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو بیٹا اپنی جان تو زہرا کے لال پہ قربان کر دینا۔ کہ چچا اجازت مل گئی، چچا اجازت مل گئی۔ کہ کیسے اجازت ملی؟ کہ بابا نے اجازت دے دی۔ بس ارباب رات چلے، خوب جنگ کی ہے۔ جب قاسم گرنے لگے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے، چچا جان مدد کو آئیے۔ حسین ابن علی گئے، قاسم کا لاشا لے کے آئے، لیکن جناب ام فروہ نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے ہاتھ پکڑا، لاشے کے قریب بٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے وین کرنا شروع کیے، فرمایا او میرا غریب قاسم، او میرا شہید قاسم۔ سیعلم الذین ظلموا أی المنقلب انقلبوا۔ ماتم حسین۔